بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اس جگہ پر کچھ آیتیں ہیں، اس کا مطلب جو ہے امامیہ فرقہ کے مطابق کیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امامیہ فرقہ کے ہاں یہ جو کائنات کے اوپر تصرف کا حق ہے یہ بھی اماموں کو حاصل ہے۔ دیکھیں، اللہ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کو ہم جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں، اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن ہی سے سوال پوچھیں گے کہ یہ امر کیا ہے۔ امر واضح ہوگا تو امر والا بھی معلوم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا، ان یقول تو کہتے ہیں کن، اس کو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے امر جو ہے یہ ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کو کن کہتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس اتنا تصرف، اتنا اختیار ہے کہ وہ کن کہتے ہیں تو ساری چیزیں، جو بھی چیز کرنا چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کائنات کے اندر تصرف کا یہ جو حق ہے یہ امر ہے۔ جب یہ امر ہے تو امر والا کون ہوگا؟ امر والا وہی شخص ہوگا جس کے پاس یہ امر ہوگا، یعنی وہ ائمہ حضرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اولاد میں جو ائمہ طاہرین ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ میں نے اصول کافی کی عبارت سے آپ کو ایک دفعہ شروع میں ایک ویڈیو آپ وہ دیکھیں، اس کے اندر بتایا تھا کہ کائنات میں تصرف کا حق، کائنات کے تمام امور جو ہے ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح حلال حرام کرنے کے سارے اختیارات ائمہ حضرات کے پاس ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور اس آیت کے اندر بھی واضح طور پر یہ استدلال ایسا استدلال ہے کہ جو معقول بھی لگتا ہے، آپ کے دل کو بھی لگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ تو قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں جو عرض کروں کہ آپ قرآن کو مزید اگر تلاوت کریں، پڑھیں گے تو امر جو ہے نا، امر دو قسم کے ہیں۔ یہ امر الگ ہے، یہ امر الگ ہے۔ یہ امر الہی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اس امر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اس امر کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو جب بددعا دی تھی تو فرمایا آپ کے لیے اس امر میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے، عذاب دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرے؟ یہ اختیار، اے پیغمبر آپ کو امر میں کوئی اختیار حاصل نہیں، یہ امر ہے، اس امر میں پیغمبر کو کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ امر سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یہ امر جو ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اس امر میں کسی انسان کا اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں، کسی کا تصرف نہیں۔ کائنات کے اوپر تصرف کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ کن فیکون کا مالک صرف اللہ ہے، پیغمبر بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں، کوئی امام بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر اولی الامر کیوں کہا؟ جب امر کا اختیار کسی کو نہیں ہے تو پھر کچھ شخصیات اور حضرات کو امر والا کیوں بولا؟ کہتے امر جو ہے وہ امرہم شورا بینہم، ایک وہ امر ہے جو انسانوں کا امر ہے، امرہم شورا بینہم، یعنی صحابہ کرام اور مسلمانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں ان کا جو امر ہے وہ آپس کی مشاورت سے ہے۔ تو یہ امر کائنات پر تصرف نہیں ہے، یہ امر کائنات پر تصرف کرنے کا حق اور کن فیکون کا مالک ہونا یہ اللہ کا ہے۔ ایک اس کا نائب ہوتا ہے، کائنات کے اندر، زمین کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرتا ہے، اس نظام کے نافذ کرنے کو بھی امر کہا جاتا ہے، اور اس نظام کے نافذ کرنے والوں کو بھی اولی الامر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ مسلمان، شریعت کے متبع، شریعت کے اتباع کرنے والے حکمران جو ہے وہ اس سے مراد ہوں گے۔ اگر وہ شریعت کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، فاسق فاجر ہے، کافر ہے، یزید کی طرح ہے، تو وہ اولی الامر میں شمار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اولی الامر وہ ہے جو اللہ کی شریعت کو زمین پر نافذ کریں گے۔ لہٰذا یہ آیت سے اس امر کو اور اس امر کو ایک سمجھ کر کے اللہ کے امر کو انسانوں کے لیے ثابت کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔